رب تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے کل صحابہ، شہداء اور اولیاء کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین۔ ممبر پر جلوہ فکر تمامی علماء اہل سنت، مفتی علی ذویل احترام، پیارے پیارے عاشقان مصطفیٰ، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی شاندار خطاب آپ نے خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید حسنین صاحب اللہ قادری بقائی کا سماعت فرمایا۔ آپ کا دارین خادم دیر کے لیے آپ کے درمیان میں ذکر حسین لے کر حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ رب قدیر ہم سب کی آپ سب کی حاضری کو آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم محمدی بسر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد قبائل مدد مگدائی تو سلطان زمانہ، ہستی حسداری تمنا شہجیلا مدد مگر دابی بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ تو حسنی بحاقی سجد عثمانی حارون مدد کن یومین الدین چشتی، اور قادری یمنا رہی غوث اعظم کی زنم زمزم شاہ میر محمد قطب عالمی زنم، اور قادری یمنا رہی غوث اعظم کی زنم زمزم شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ کتنے مہکے ہوئے ہیں، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول۔ کربلا اے کربلا، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ کربلا تیری قسمت لاکھوں سلام۔ کیوں ہے تیری قسمت پہ لاکھوں سلام؟ اس لیے کہ تیری گود میں جگر کو شعیب بطول آرام۔ کیوں ہے لاکھوں سلام؟ اس لیے کہ نبی کی چچیتے نوازے تیری گود میں آرام۔ وہ نبی کے پیارے نوازے جن کا بچپن مصطفیٰ کی گود میں گزرا، آج وہی نوازے رسول اسلام کی بقا کے لیے جامع شہر روشن کر کے تیری آغوش میں جلوہ فرماتا ہے۔ تو مقدر کی دھنی اس لیے بن گئی اے کربلا، اس لیے تو مقدر کی دھنی بن گئی کہ حسین نے اسلام کو بلندیوں کے پر پہنچانے کے لیے تیری جگہ کا انتخاب کیا، ورنہ کون جانتا تھا کہ تو کس صحرا کا نام ہے۔ مگر آج پوری دنیا میں تیرے نام کا جو چرچا ہے تیری پھیلاؤ کی بنیاد پر نہیں ہے،
امام کے قیام کی بنیاد پر میرا پورے زمانے میں چرچا ہوتا ہے۔ ایران بلند کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہی شہیدوں کا امام بھی آرام فرما ہے اور وہی ولیوں کا تاجدار بھی آرام۔ شہیدوں کے امام کی سرزمین کو ایران کہتے ہیں اور ولیوں کے تاجدار کی سرزمین کو بھی امام بغداد ایران کہتے ہیں اور اماموں کے امام کی سرزمین کو بھی ایران کہتے ہیں، اس لیے کہ امام اعظم بھی اسی سرزمین پر آرام فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اگر کربلا کوئی ہے تو وہی سرزمین ہے جس سرزمین پر میرے حسین نے قدم رکھا ہے، باقی کسی فرضی کربلا کو نہیں مانی۔ جی بے شک حق ہے، زندہ باد لگتا ہے، زندہ باد۔ اور فرضی کربلا کو نہیں مانتے۔ کربلا ایک ہی ہے جس پر میرا امام آرام فرما۔ ہر کربلا کو قسمت والا نہیں مانتے، ہم اسی کو قسمت والا مانتے ہیں جس کے دل میں حسین کی محبت کا جذبہ ہے اور امام کی شہادت کا عظیم جذبہ ہے۔ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ کربلا، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سفر کیوں نہ سلام لکھتے ہیں، اس لیے کہ اسلام جو آج بلندیوں پر لہرا رہا ہے، جس کے تعلق سے میرا امام فرما رہا ہے، فرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانی، خسروان عرش کے اوپر ہے فریرا۔ اسلام علی علی کا نام کا نعرہ لگانا اسلام نہیں ہے، علی کو دل کے بسانا اسلام ہے۔ علی کے فرضی نعرے لگانا بند کرو، چاہے یاری ہو یا اللہ یاری۔ نہ ہمیں یاری پسند ہے نہ اللہ یاری پسند ہے، ہمیں تو مصطفیٰ کی وفاداری پسند ہے۔ اللہ یاری پسند ہے، ہمیں تو مصطفیٰ کی وفاداری پسند ہے۔ جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہی صدیق کا یار ہوتا ہے اور صدیق کا وفادار ہوتا ہے۔ اوروں کی یاری کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، صدیق کو مصطفیٰ کا یار مانو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ، جنت میں جاؤ گے۔ یار کی یاری کے صدقے میں جنت نہیں ملے گی، علی کی محبت دل میں سچی بساؤ تب جنت میں جائے۔ اس لیے حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، مگر حسین ان کو ہرگز جنت میں نہیں لے جائیں گے جو حسین کے نام پر سینے پیٹتے ہیں۔ حسین انہی کو جنت میں لے جائیں گے جو حسین کو زندہ مانے۔ میرا حسین مرا نہیں ہے، میرا حسین زندہ ہے۔ جب آپ قربان ہونے والا نبی کے عشق میں، جب آپ مومن نہیں مرتا ہے تو نبی کا نواسا ہے، کیسے مرنے کا؟ سبحان اللہ۔ سینے لہو لہار مت کرو، یہ حرام موتیں اپنی مت پر کرو۔ اگر مرنا ہی ہے تو یہ کہتے نظر آؤ کہ اے عشق تیرے سستے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے سستے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھاتی ہے۔ کربلا، کیا کربلا تیری قسمت، خون سے کربلا کے ذرے، کون علی اصغر؟ وہی علی
صدیق اصغر ہیں جنہیں 6 مہینے کا نونہال کہا جاتا ہے۔ تمہارے طویل جوان کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے، مگر 6 مہینے کے علی اصغر کا ذکر ہمیں ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ تم مرتے ہو اور انہوں نے اسلام کے لیے جام شہادت کو فرمایا۔ کامیاب تو وہ ہے 22,000 کا لشکر لا کر کامیاب یزید اور یزیدی کے ہاری مواری نہ ہو سکے، مگر حسین 72 کو لا کر آج پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ پوری دنیا پر حکومت کر رہے، کیوں نہ کرے حکومت حسین کے نانا کے لیے پوری کائنات بنایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان۔ جتنے اچھلنے کودنے والے ہیں اپنی اوقات میں رہو، اپنی اوقات میں رہو۔ حد سے زیادہ چادر کے باہر اگر پاؤں نکالو گے پھر کیا کیا تمہارا کر جائے گا یہ تمہیں معلوم نہیں۔ پیر پھیلاؤ جتنے چادر میں تمہارے سکت ہے۔ بریلویت کو کبھی للکارنے کی بھول مت کرو، بریلویت کو للکارنے کی بھول مت کرو۔ جس دن بریلویت نے انگڑائی لی تم جیسے چوہوں کا بل میں گھسنا بھی دشوار کر۔ اس لیے کہ ہم علی والے ہیں، اس لیے کہ ہم علی والے ہیں۔ جب خیبر اپنے آپ کو نہ بچا سکا تو تم کیا ایرانی کتے اپنے آپ کو بچا پاؤ گے؟ علی کی آنکھوں میں چشمہ اشوق تھا، نبی نے لعاب دہن لگا دیا، آنکھیں ایسی صاف ہو گئی کہ پھر کسی میڈیکل چیک اپ کی علی کو ضرورت نہ پڑی۔ پوچھا گیا آج نگاہ کا عالم کیا ہے؟ کہا بغیر لینس کے آنکھیں ایسی جگمگا رہی ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ لینس کا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ کے لعاب دہن کا کمال ہے۔ جب مصطفیٰ کے لعاب دہن کا یہ کمال ہے تو مصطفیٰ کی آل کی فکر کا کمال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج ہے جب یہ عالم ہے مختار کا عالم۔ سبحان اللہ۔ ہم ذکر کربلا کرتے ہیں، یار اور مکان کیا جانے گے علی کی بات۔ بے شک بے شک۔ آج ان پر کچھ ہاری مواری بھی ہندوستان میں کود رہے ہیں۔ ابھی ارے میرے بھائی تجھے بغاوت کرنا ہے، تجھے گالیاں دے رہا ہے تو غیاث الدین کو دے لے، اگر سچی دل سے یہ ضرور کہہ دے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے یا بجا تھا دے والے۔ ہماری اوپر کچھ بھی کرو یہ ہمیں گوارا ہے، مگر صحابہ کرام کی عظمتوں پر اگر انگلی اٹھاؤ گے نہ انگلی رہ جائے گی بلکہ پورا ہاتھ جل سے صاف کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ہم علی کی عظمت کی حفاظت کرنے والے ہیں، علی کی ہم اولاد ہیں۔ تمہارا تو پتہ ہی نہیں کہ تم کس کی پیداوار ہو، تمہارا تو پتہ ہی نہیں کہ تم کس کی پیداوار ہو۔ خدا کا شکر ہے حضرت امیر سید محمد نے ہمیں شجرہ دیا ہے کہ ہمارا شجرہ علی سے ہوتے ہوئے نبی تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم علی والے ہیں۔ بے شک۔ تمہیں خطرہ ہے اس لیے تم علی علی چلا رہے ہو۔ جب بارش ہوتی ہے نا تو گڑوں میں رہنے والی میڈکیاں بھی ٹر ٹر کرنے لگتی ہیں کہ ہم بھی محمد کے امیدوار۔ محرم آتے ہی ٹر ٹر کرنا مت کرو، ہم سال کے 365 دن علی کی عظمت کا نعرہ لگاتے ہیں، عثمان کی عظمت کا نعرہ لگاتے ہیں، عمر کی عظمت کا نعرہ لگاتے ہیں، صدیق جو ہمارے ہیں یہ ان کی عظمت کا نعرہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت صحابہ اکرام، حضرت اہل بیت اطہار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری محفل محرم کے 10 دن حسین کے ذکر کے لیے نہیں ہے، ہماری ہر نماز حسین کے ذکر سے بے شک۔ بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد
نبی پر درود اور آل پر درود. سبحان اللہ. ہمارا بھی تو کام نہیں چلتا بغیر درود بھیجے. بے شک ہم تو سال کے 365 دن اور اس کے ہر 5 وقت میں نبی اور نبی پہ کی آل پر درود بھیجتے ہیں. محرم کا مہینہ آیا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھوروں کی بارات آ گئی. بھوروں کی بارات جدھر دیکھیے وہی اچھل کود ہو رہے ہیں. جتنے اچھلنے کودنے والے بابا لوگ ہیں نا ان کی ایک ایک سلنج بھر کا انجیکشن لگائیے ساری ان کے اوپر جتنی سواری ہے سب اتر جائے گا. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے اس کے بعد کہتے ہم پر حسین آئے. معاذ ایک اللہ. وقت کی نماز نہیں پڑھتے کہتے ہم پر علی اکبر کی سواری آئی ہے. معاذ اللہ. تم جیسے جاہلوں کے پاس علی اکبر آئیں گے. علی اکبر ان کے خواب میں آتے ہیں جن کی ہر فکر میں یہ فکر ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا نہ تھا خیر کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ اکرام، شیر قلبی، حضور غیاث ملت. یا حسین کو مانو تو پھر حسین کی حسین کو مانو زندہ باد، زندہ باد. حسین کی مانو علی کو مانو تو پھر علی کی مانو. علی نے کہا میں نے صدیق کو مانا ہے تم بھی مانو. بے شک. علی فرماتے میں نے صدیق کو مانا تم بھی مانو. میں ان مولائی ٹھیکیداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم علی کو مانتے ہو تو پھر صدیق کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ علی نے تو صدیق کو مانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سے بڑا کوئی جھوٹا اور مکاری نہیں. زمانے کو بدنام کرتے ہو کہ ہم علی والے. علی نے صدیق اکبر کی خلافت کو بیعت کو قبول کیا. بے شک ہے. اب بتاؤ کہ تم حق پر ہو یا علی حق پر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بتاؤ کہ علی حق پر ہے یا تم حق پر؟ اے اللہ یاری واہ 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 واہ، کیا کہنے. سوال کا جواب دے. علی نے صدیق کی خلافت کو مانا. جی جی بے شک. علی نے عمر کی خلافت کو مانا. عثمان کی خلافت کو علی نے مانا. تو کیا مانا؟ جی جی. آج صحابہ کی عظمت عظمتوں پر پھوکتا ہے. اللہ اکبر. اپنی وجود کو تہس نہس کرانے سے اگر بچنا چاہتا ہے تو آج ہی سا خلفائے راشدین کی بارگاہ میں سچے دل سے یہ کہنا شروع کر دے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ دے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. آج چیلنج کرتے ہو بریلویت کو. بریلویت کی بے خود سے واقف نہیں ہو. جی جی بے شک. تم کو اور کوئی مولوی ملے ہوں گے. جی ابھی ہم جیسوں سے پلہ نہیں پڑا ہے. جی. جس دن سے ہم جیسوں سے بھیڑا پڑ گیا نا تو چھٹی کی چاول یاد آ جائے گا واہ واہ واہ. کہ کتنے چاول کون سی برادری کے چاول تمہارے ماں باپ نے پکائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ اکرام، عظمت اہل بیت اطہار، حضور غیاث ملت، حضور حسنین وقائی صاحب قبلہ. ہم حسین والے ہم ذکر کربلا بھی کرتے ہیں تو احترام سے کرتے ہیں. ہم اپنی عورتوں کو حسین کے نام پر باہر نکال کر نچاتے نہیں ہیں. بے شک بے شک. جی ہماری عورتیں 10 دن کے لیے ایسی جگہوں پر جا کر سینے نہیں پیٹتی ہیں. وہ سیدہ زینب کی کنیزیں ہیں ہمارے گھر میں جو گھروں میں رہ کر تلاوت قرآن کرتی ہے اور حسین کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرتی ہے. ہم یہود و نصارہ کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے. بے شک ہے. ایمان والے ہیں. واہ. ہم ایمان والے ہیں. ہمارا رشتہ ایک ایمان والے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جی 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 بے شک. اور علی کے ماننے والوں ہی ایمان والے ہوتے ہیں. جی یہ تو فرض ہے. کتنے کمپنیوں کے جو ہے نئے نئے سامان پروڈکٹ آ گئے صاحب. ہر ایک کمپنی والا کہتا ہے کہ ہم سے اچھا پروڈکٹ ہی کسی میں نہیں ہے. مگر یہ بھی ضرور لکھا ہوتا ہے نکالوں سے ساودھان. آج کے دور میں مولائیوں سے بھی ساودھان رہیے گا. جی، بے شک بے شک. ان مولائیوں سے بھی ساودھان رہو.
کوئی کہتا ہے صاحب ہم تو اجمیر کو مانتے ہیں، ہم نے کب منع کیا اجمیر کو مت مانو، مگر اجمیر میں خواجہ صاحب کو مانو یا خواجہ کے سچے جو قائدین ہو انہیں مانو۔ ہر ایک اجمیر میں ہمارے ماننے کے لائق نہیں ہے، وہاں بھی مولا ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ایران کے چیلے چاپٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اجمیر شریف جاتے ہیں اپنا عقیدہ برباد کرنے نہیں جاتے ہیں، خواجہ کی عطا لینے جاتے ہیں۔ خواجہ اجمیر میں انہی کو بلاتے ہیں جنہیں چاہتے ہیں، تو ہر ایک اپنا پروڈکٹ بیچنے جاتے ہیں، مگر خواجہ انہی کو قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں حسنین کی محبت۔ ہماری اور آپ کی فکر ہونا چاہیے، ہم ذکر حسین کی محفل میں حاضر ہیں میاں۔ آج چھٹی محرم الحرام سے نکل کر ہم 7ویں شب میں داخل ہیں، مارکہ کربلا اور کربلا میں ہم آئے ہوا پس منظر، یزیدی فوج کا گھراؤ، یزیدیت ہے کون اور اس یزیدیت نے کیا کیا ہے، مارکہ کربلا کیا ہے اور کربلا میں ہوا کیا ہے، آخر تلواریں کربلا میں کیوں چلی، یزید کے مطالبات کیا تھے۔ حسین چاہتے تو بڑے آسانی سے کربلا سے رخصت بھی ہو جاتے اور بہت مال و متاع لے کر کہیں اپنی ریاست کو داخل کر لیتے، مگر حسین نے فرمایا تھا ہمیں دنیا کی ریاست نہیں چاہیے، ہمیں مصطفیٰ کا کرم چاہیے، مصطفیٰ کی عطا چاہیے۔ یزیدیت نے کیا مانگا تھا؟ حسین کا سر نہیں مانگا تھا، ہاتھ مانگا تھا۔ میرے حسین نے فرمایا تھا حسین اپنا سر تو دے سکتا ہے، اپنے بیٹوں کا سر تو دے سکتا ہے، مگر جو ہاتھ نبی کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے وہ ہاتھ کبھی یزیدیت کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ میں جبل پور کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان قوم کے قائدین اور ٹھیکیداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اٹھتے بیٹھتے چائے کے لیے اور ایک پان کے لیے اپنے ہاتھ کو کسی کے ہاتھ میں بھی دے دیتے ہیں۔ خدا را اپنی فکر پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، کم سے کم اپنے بزرگوں کو اور اپنے خاندان کے بڑوں کو گالیاں مت دلواؤ۔ تمہارے گھر کے بڑے تو سچے حسینی بنے کر چلے گئے، آج تم اس دلدل میں دھستے ہوئے چلے جا رہے ہو، پھر کہتے ہو ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ تم سے بڑا کوئی چھوٹا نہیں، تم سے بڑا کوئی عیار و مکار۔ حسین اور حسن و حسین کا سچا وفادار ہوگا، وہی حضرت امیر معاویہ کا سچا غلام ہوگا۔ وہی حضرت سیدنا امیر معاویہ کا سچا غلام ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے، خاتم وحی ہے، امت کے ماموں ہے۔ ہم یہی جانتے ہیں اور یہی مانتے ہیں۔ اولاد گھر میں بہت سے طریقے کی پیدا ہوتی ہیں، کچھ سپوت ہوتی ہے اور کچھ پوت ہوتی ہے اور کچھ کپوت بھی ہوتی ہے، انہی کپوت کی لسٹ میں یزید بھی ہے۔ نظریات اپنے فکر کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ محرم الحرام کا مہینہ آئے میرے بھائی، ہر ایک کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہر فرد یہ عہد کرے کہ ہم اپنے گھر کو صرف کنٹرول کریں۔ آپ صرف اپنے گھر کو معمولات اہل سنت کی روشنی میں کور کر لیجئے، پورا علاقہ خود بخود اپنے آپ سیف ہوتا ہوا۔ دیکھتے یہ ہے کہ قائد صاحب کیا کر رہے ہیں، امام صاحب کیا کر رہے ہیں، مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں، اس کی ہوڑ میں ہم نکل پڑتے ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ پورا جبل پور شہر میں ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی تاشے بجا رہا ہے، کوئی دوڑا چلا جا رہا ہے، جاہلوں کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، کہاں تک کئی کلومیٹر تک دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا دوڑنا ہی ہے تو فجر میں مسجد کی طرف دوڑو، ظہر میں مسجد کی طرف دوڑو، عصر میں مسجد کی طرف دوڑو، فجر میں مسجد کی طرف دوڑو، عشاء میں مسجد کی طرف دوڑو، تاکہ تمہارا یہ دوڑنا فرشتے نوٹ کر لے اور رب کی بارگاہ میں پیش کر دے، مولا یہ تیرے بندے کسی جہاد کی طرف نہیں دوڑے، جب ہدایت کے لیے آواز کی جا رہی تھی تو مسجد کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہوئے نظر آئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جس حسین کی ہم یاد منانے حاضر ہوئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوٹنکی کرنے والے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز مجھے بتاؤ، نماز کتنے وقت کی تم پڑھتے ہو؟ پھر کہتے ہو ہم پر حال آتے ہیں،
ادھر آؤ تمہارا حال تو ہم پوچھیں گے. ناراض ہو جاؤ, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. جبل پور بلاؤ یا نہ بلاؤ, تمہارا ہے کیا جبل پور میں؟ ہمارا برہان ملت جبل پور میں لیتا ہے, ہمارا عید الاسلام جبل پور میں لیتا ہے. تمہاری اوقات کیا ہے تو مجھے روک لو گے جبل پور میں آنے کا؟ یہ ہمارا رشتہ ہے جبل پور سے. تم سے آتے کب ہے ملنے؟ ہم تو ان سے حال چال لینے آتے ہیں جو قبر میں لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہیں دے محمد کے لیے, روزے کے لیے, خانے فضل اللہ سے حساب ادا کی بات. سبحان اللہ. تم راستہ میں مل جاتے ہو تو چلتے چلتے ملاقات ہے نا. میرے بھائی اپنی فکر اور اپنے ضمیر کو سدھارنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے. ہر ایک قوم کا خادم بن کر قوم کی خدمت کرنے کا اپنے اندر جذبہ فکر پیدا کرے. آج کی حرف ابراہیم سچیمہ پیدا ہے, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا ہے. محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ان کے ہاتھ سے تو حسین نے سب کچھ چھین ہی لیا کر بڑا. میرے حسین نے جب خطبہ دیا تو بروز محشر تک کچھ ان کے ساتھ رعایت اور گنجائش ہو جائے, یہ بھی میرے حسین نے ان کے ہاتھ سے چھین لی. کیا کہہ کے یہ کہہ کے کیا تم مجھے نہیں جانتے, میں علی کا بیٹا ہوں حسین, تاکہ اس دن نہ کہہ پاؤ آقا ہم پہچان نہ پائے. حسین نے یہ بھی تم سے چھین لیا. آج تم کیسے کہتے ہو کہ ہم علی والے ہیں؟ علی اس دن کہا, حسین اس دن کہہ رہے تھے نا کہ میں علی کا بیٹا ہوں, مجھے حسین کہتے ہیں. میں حسن کا بھائی ہوں, مجھے حسین کہتے ہیں. میں سیدہ کا لال ہوں, مجھے حسین کہتے ہیں. میں نبی کا نواسا ہوں, مجھے حسین کہتے ہیں. مگر پھر بھی تمہارے ذہن پر جو قدرت تھی اس نے تمہارے اوپر ایسا غالب نہیں کہ تم جنت کے دروازے تک پہنچ کر بھی جنت میں جنتی بننے کے لائق نہ بن سکے. مگر وہ ان کی جانب سے آنے والا بھی اس کی تقدیر کو رب نے ایسا بدل دیا. آیا تو ان کی جانب سے تھا مگر حسین کے قدموں میں پہنچ کر جنتی بن گیا. حسین کے قدموں میں پہنچ کر جنتی بن گیا, جس کو دنیا آج حضرت حر کے نام سے یاد کرتی ہوئی نظر آئی. تعاقب کیا, وقت دیا, مراحل سے دو چار ہوئے, مگر پھر بھی جب جنگ کا معاملہ سامنے پیش ہوا تو ایسی محبت رب نے ان کے سینے میں ڈال دی تھی کہ نبی کے نواسے کے چہرے کو دیکھ کر دنیا ان پر غالب نہ آئی, بلکہ نبی کے نواسے کے چہرے کو دیکھ کر ان پر ایمان کی حرارت غالب آئی. اور ایمانی حرارت کا یہ جلوہ حضرت ہوا کہ میں اپنے برادران کے سب حسین کے قدموں میں آ کر حاضر ہوں. غلامی اختیار کر لی میرے آقا امام علی مقام کی, اور غلامی اختیار کرنے کے بعد غلامانہ انداز میں کہا آقا اب غلاموں کے ہوتے ہوئے پہلے آقا جائے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم حق کے وفاداری ادا کریں گے جب تک ہم لڑیں گے, جب تک ہمارے جسم میں جان برقرار. آج اس کا یہ نتیجہ ہے, اس کا یہ محصل ہے, اس کا یہ رزلٹ ہے کہ جب ہم کربلا کی سرزمین پر داخل ہوتے ہیں تو حضرت امام علی وقت سے پہلے ہم حضرت حر کی بارگاہ میں جا کر بھی ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتے ہیں. آخر حر ہے کیا اہل بیت میں سے ہے؟ نہیں غلامان اہل بیت میں سے ہے, مگر ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. اے حسین تیری غلامی, اے حر تیری غلامی کو سلام. ہماری اور آپ کی فکری ہونا چاہیے. ہم کھلا حضرت کے مرید ہیں, جسے دیکھیے وہی گرینڈ مارک لے کر دوڑا. آج اپنی بلکیت نہیں بتایا, پیر صاحب کا نام ضرور بتائے گا. کہیں اپنے ابا کا بھی نام لے لیا کرو یار, اپنے ابا کا بھی نام لے لیا کرو, جنہوں نے محنت و مشقت کر کے اینٹ گاڑا پتھر کر کے جس کنڈیشن میں رہ کر تمہیں پرورش کر کے تمہیں اس لائق بنایا.
मगर बाप के लिए ड्राई फ्रूट का कभी इंतजाम नहीं करा, फिर भी आपके लिए बॉक्स के बॉक्स भर कर भेज रहे हो। ऐसे नाफरमान अपने वालिदैन के नाफरमान मत बनो। फरमा बरदार बनना है तो पीर को राजी करने से पहले अपने वालिदैन को राजी करो। उसके वालिदैन राजी नहीं है, उसका पीर कुछ नहीं कर पाए। अपने वालिदैन की फिक्र का ख्याल करो। लिहाज हुसैन है करबला, एक कदम पर हमें ईमान और अकीदे का दर्स दे रहे हैं। एक कदम पर हमें ईमान और अकीदा कैसे बचाया जाएगा, ये हुसैन करबला में हमें सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। अजान हो रही, आज कहीं भी हम मुंह उठाकर चले जाते हैं, कहीं भी किसी भी मस्जिद में घुस गए मुंह उठाकर, वो घुस जाते हैं जिन पर नमाज फर्ज नहीं, वो उठाकर मुंह घुस जाते हैं, तो हमसे उनसे कोई बहस नहीं, इसलिए कि वो तो एक इंसानी नहीं है, वो तो कहीं भी चले जाए तो वो तो उनकी मर्जी। अगर हम ईमान वाले हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हीं मस्जिदों की तरफ अपना रुख करें जो मस्जिद है, और जहां पर हमारी नमाज अदा हो सके, जिस इमाम के पीछे हम सजदा करें वो इमामत के लायक है। जबरन मुसल्ला छीनकर, इमाम साहब का जबरन मुसल्ला छीनकर पीर साहब को मत दो। इमाम अगर चाहे तो वो खुद अपना मुसल्ला पीर साहब को दे दे, ये इमाम की मर्जी है। जिसे 5 वक्त का इमाम बनाया है, उसे पीर साहब के सामने भी इमाम तस्लीम करो, ताकि पीर साहब को समझ में आ जाए कि हमारे मुरीदों ने जो इमाम रखा है वो वाकई इमामत के लायक है। मैं उन मौलवी बिरादरान से कहूंगा कि आपके पीरों के आने पर चापलूसी मत किया करो, ताकि हमारे मुतवल्ली साहब कुछ हो जाए, सदर साहब कुछ हो जाए। शरीयत का दामन मजबूती के साथ काम करो, इसलिए कि पीर साहब का दामन कब फूट जाएगा, कब फट जाएगा, कोई पता नहीं है। अगर हमारे हाथ में शरीयत का दामन रहेगा तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी। सुभान अल्लाह। इसकी का आजकल ऐसे रेडीमेड दामन है, अब क्रॉस मार जाएंगे, कुछ पता नहीं। खुदा का शुक्र है, हमें तो वो दामन याद है कि ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो दामने रहमत में छिपा हो। तो हमें तो भाई किसी यारी मक्कारी का दामन समझ में आता नहीं है, हमें तो दामन गौसे आज़म समझ में आता है कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। फिक्र को बेहतर करो। मुहर्रम हराम का पाकीज़ा महीना है। मैं उन लोगों से कहूंगा जो डेकोरेशन लगवा कर दौड़ते हैं सड़कों पर, मैं कहूंगा इस डेकोरेशन की रकम को बचाकर गरीबों की मदद करो। डेकोरेशन को निजात नहीं दिलाया है, रब के नाम पर अगर गरीबों की मदद करोगे, अल्लाह ताला इसका फजल से तुम्हें इनाम अता फरमाएगा। गैर शरई अंदाज में सड़कों पर कूदना दौड़ना बंद करो, जगहों पर महफिलों का इनकाद करो, तिलावत कुरान करो, दरगुरबा और मसाकीन को खूब उनकी इयानत करो, चाहे वो वक्ती तौर पर लंगर खाना खिलाकर करो या फिर उनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम कर दो जो माह दो माह के लिए उनके पास लाखों लाख रुपए जो तुम बर्बाद करते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, ये तुम्हारा पैसा की लगाया हुआ पैसा किसी काम ना आएगा। अगर रब के नाम पर अगर कुछ कर रहे हो या हुसैन को राजी करना चाहते हो, तो हुसैन वो है जिनके बाबा अली की अज़मतों का ये आलम है, मौला कायनात की अज़मतों का आलम ये है कि एक साइड में अल्लाह की मस्जिद नबी में है मौला कायनात, हज़रत मौला कायनात ने अपने ही घर का दरवाजा बता दिया। साइड दरवाजे को पूछा, हसनैन अंदर है, कहा कुछ दे दो, जो भी था घर में दे दिया। फिर मेरे हसनैन ने पूछा, ये तो बताओ कि यहाँ का पता किसने बताया है? कहा पता तो बताऊंगा, मगर उससे पहले जिसने पता बताया है उसके लिए भी थोड़ा बहुत दे दो। कहा ये तो पहले पता बताओ, कहा मस्जिद नबी के फला गोशे में एक अल्लाह के वली आलम के तशरीफ फरमा है, उन्होंने ये पता बताया है। मेरे हसनैन बोल उठे, जिन्होंने पता बताया है ये उन्हीं का घर, ये उन्हीं का घर है। खुद खाते थे, औरों को खिला देते थे, इतने
ثابت تھے محمد کے گھرانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مولائے کائنات، عظمت مولائے کائنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کل تو صاحب ٹریڈ مارک ہو گیا نا، جب کہیں سے کوئی معاملہ کچھ نہ بنے تو سیدھے سیدھے سید صاحب بن جاؤ، ہے نا، ہاتھ پیر چلنا شروع ہو جائے، ہے نا، نظر آنے کے لفافے کچھ تو کچھ آنے ہی لگے، ارے کچھ نہ کر پاؤ، اسٹیج پہ پہنچو، نعرے لگانا شروع کر دو، کام ہو جائے۔ ہاں، سیدھا ٹریڈ سب سے بڑا ہائی فائی معاملہ اولاد غوثیہ، اولاد غوثیہ، ادھر دیکھو خوشبو آ رہی، ادھر دیکھو خوشبو آ رہی۔ میں کہا کنگوا جو سن لے گا اسے جوانڈس کی بیماری ہے، ہمیں اسی خوشبو کے بارے میں پتہ رضا نے بتایا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں پیچھے بسا دیے ہیں، ٹکڑے کیے کمر کے سولے اگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ آنے تو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لندن اٹھا دی۔ سبحان اللہ۔ حسین کون ہے؟ غلام تھا، سمندروں میں سفر کر رہا تھا، جہاز ڈوبنے لگا، آواز دی المدد یا حسین۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، المدد، 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 یا حسین۔ تم چاہے جتنے بار چلاؤ کچھ نہیں ہوگا، مگر ہم بریلیوں کا ایمان ہے، کیا ہے؟ ایمان ہے، اس لیے کہ زندہ زندوں کی زندہ ہی سنتا ہے، زندوں کی زندہ ہی سنتا ہے۔ اب تم مرے ہو، حسین 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 حسین، تم مرے ہو، تم مرے ہو تو مرو کی کہاں سے؟ آپ صحیح صاحب قبلہ توجہ، جہاز ڈوب رہا ہے، آواز دیتا ہے مرید، مرید مراد ہوتا ہے کبھی آل رسول کی مراد کا نام امام احمد رضا ہے، بے شک آل رسول کی مراد کا نام احمد رضا ہے، مراد ہے میاں یہ مراد، خطاب عمر ابن خطاب مراد ہے، مراد بے شک۔ رفعی بارگاہ میں مصطفیٰ ارشاد فرماتے مولا عمر دے دے، عمر دے دے، تلوار لے کے نکلے تھے مگر قرآن کو دیکھ کر ہی اپنے آپ کو ہار بیٹھے، بول اٹھے جب قرآن اتنا پیارا ہے تو جس رسول پر نازل ہوا ہوگا وہ رسول کتنا پیارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی مراد ہے عمر، مصطفیٰ کی مراد ہے، اور عمر فاروق اعظم کا عشق بارگاہ رسول کے تعلق سے کہ بظاہر جب میرے مصطفیٰ پردہ فرمائے تو عمر اتنے جلال میں تھے، تلوار ہاتھ میں لے کر گھوم رہے تھے کہ کوئی کسی کی زبان سے یہ سننا گوارا نہیں تھا کہ بظاہر مصطفیٰ پردہ فرمائے۔ یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول ہے۔ جہاز ڈوب رہا ہے، میرے حسین کے غلام نے آواز دی المدد، یا حسین، سے بولو المدد، المدد، یا حسین۔ میرے حسین اس وقت کربلا میں اور گود میں حضرت امام علی اصغر تھے، سبحان اللہ۔ شہادت کے جام لوگ فرما چکے تھے، یہ کسی غلام کی شہادت نہیں ہوئی تھی، لال کی شہادت ہوئی تھی، وہ بھی 6 مہینے کے شیر خوار تھے میرے علی۔ آواز دی، بیٹے کی شہادت کو نہ دیکھا، آواز دینے والے مرید کی آواز کو دیکھا تاکہ اس کی عقیدت کا بھرم نہ ٹوٹنے پائے۔ فوراً سمجھے سمندر پر ظاہر ہوئے، جہاز کنارے آ گیا، مرید باہر آیا، دیکھا حضور تشریف فرما ہے، میرے آقا امام علی مقام آرام تشریف فرما، چہرہ لہو لہان ہے،
زرد آلود ہے، ایک شیرخوار بچہ گود میں ہے، زخموں سے چور ہے، پورا جسم خون سے نہایا ہوا ہے۔ قدموں سے مرید لپٹ گیا، عرض کیا آقا یہ کیا حال ہے، یہ گود میں آپ کے کون ہے؟ تو میرے آقا امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں جس وقت تو نے آواز دی تھی اس وقت میں کربلا میں تھا، اور یہ میری گود میں کوئی اور نہیں ہے، میرا 6 مہینے کا علی اصغر ہے۔ آقا ایسے حالات میں بھی تشریف لائے تو میرے حسین ارشاد فرماتے ہیں میں جس حال میں بھی رہوں مگر اپنے غلاموں کی کبھی آواز کو چھوڑنا نہیں، میرے آواز دینے والے غلام جہاں سے آواز دیتے ہیں میں ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ زور سے بولو المدد یا حسین، المدد یا حسین۔ ہم اس حسین کے جس حسین کی عظمتوں نے نبی نے اسلام کی بقا کے لیے جس کا انتخاب کیا اس کا نام حسین ہے، اس کا نام اس کا نام حسین ہے۔ آپ کے شہزادے بھی ہیں اور امام علی مقام بھی ہیں۔ رب کی بارگاہ سے جبریل امین حاضر ہوئے عرض کیا آقا رب کا سلام ماد سلام، میرا رب ارشاد فرماتا ہے ایک کو آپ رکھ لیں ایک کو رب کے حوالے کر دیں۔ تو بیٹے سے اسلام کی بقا کے لیے نے بیٹے کا انتخاب نہیں کیا، بیٹی کے بیٹے کا انتخاب مصطفیٰ نے فرمایا۔ آج نسل مصطفیٰ جو پوری دنیا میں جانی جا رہی ہے وہ علی کے نام سے نہیں بلکہ فاطمہ زہرا کے نام کے نام سے جانی۔ انتخاب کیا بچپن میں حسین نے۔ جبریل امین پھر حاضر ہوئے، اے میرے آقا یہ اس سرزمین کی مٹی ہے جہاں پر امام کو شہید کیا جائے گا، جس دن امام کی شہادت ہوگی اس دن کی مٹی خون آلود ہو جائے گی۔ بار بار موقع کربلا دکھایا جا رہا ہے مگر پھر بھی مصطفیٰ حسین کا انتخاب کیے ہوئے، کسی مارکے میں اسی کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کی ذات سے یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں کامیابی کی منزل تک پہنچائے۔ مصطفیٰ کی ذات کا انتخاب کا نام میرا حسین ہے، اور حسین وہ ہے جنہوں نے اسلام کو بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ اسلام کل بھی بلند تھا، اسلام آج بھی بلند ہے، اور اسلام کا پرچم صبح قیامت تک بھی بلند رہے۔ حسین وہ ہے کہ سر کٹ گیا کربلا، چاہتے تو کسی اور چیز میں حسین کے سر کو رکھ کر لے جاتے، ظالم تھے، ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچے تھے، چاہتے تو جس طرح چاہتے ویسے حسین کے سر کو لے جاتے، مگر رب کی مشیت جو چاہتی ہے انسان کرتا وہی ہے۔ رب کی مشیت نے یہ انتخاب زمانے والوں کو دکھایا ہے، دیکھو میرے نواسا کل بھی بلند تھا، آج اس کا سر نیزے پر بھی ہوگا تب بھی بلند ہی ہوگا، اور سردار جو ہوگا وہ آگے ہی آگے جائے گا۔ میرے سر حسین کا سر یزیدی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے حسین کا سر آگے لے جا رہے تھے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ میں کہوں گا یہ تمہارا فہم ہے، غلط فہمی ہے، یہ تمہارے ذہن کا فطور ہے کہ تم اس لیے لے جا رہے تھے، یہ رب کی مشیت تھی جو میرے حسین کے سر کو آگے آگے دکھا کر اس زمانے کو بتا رہی تھی کہ کل بھی سردار حسین تھا، آج بھی سردار حسین ہے، اور قیامت صبح تک اسلام کی حقانیت کا سردار حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے حسین کے ساتھ سبحان اللہ، نیزے پر بھی ہے تب بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی میں ان پیٹنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی دنیا سے جانے کے بعد بھی تلاوت کرتا دکھا؟ اگر دنیا سے بظاہر جانے کے بعد کوئی تلاوت کرتا نظر آ رہا ہے تو وہ نبی کا نواسا، نبی کا نواسا حسین ہے۔ آج اسی حسین کے ذکر لے کر حاضر ہوئے۔ یا حسین
تو ڈھول تاشوں میں مت تلاش کرو. حسین کو تلاش کرنا ہے تو قرآن کے پاروں میں حسین کو تلاش کرو. نہیں حسین کی عظمتوں کو ڈھونڈنا ہو تو زبانی مصطفیٰ سے صحابہ کی جھرمٹ میں حسین کا ذکر سنو. حسین کی عظمت کیا ہے؟ حسین کے دل کو آزار پہنچانے والوں، حسین کی عظمت کا معاملہ تو یہ ہے کہ نبی فیدہ سے فرماتے اے فاطمہ کبھی حسن و حسین کو رونے مت دیا کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے. آج عظمت حسین پر بھوکنے والے جتنے یہ پلید کی اولادیں ہیں اپنی اوقات پہ رہو. میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے، میرا حسین اس دن بھی زندہ ہوگا جب ہم زندوں کو لے کر اپنی سربراہی میں جنت میں جا رہا ہوں. اس لیے کہ اس کے تعلق سے تیرے باپ نے نہیں کہا ہے، سرور کائنات نے فرمایا ہے نوجوانان جنت کا سردار میرا حسین ہے. بوڑھوں نے عرض کیا آقا ہم بوڑھے کدھر جائیں گے؟ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بروز محشر ہر ایمان والے کو جوان اٹھایا ہے. سبحان اللہ جوان اٹھایا ہے. یہ جسم کی اور عمر کی بنیاد پر بال سفید ہوتے ہیں میرے، مگر عقیدہ ابھی بھی جوان، ابھی بھی جوان. ان کے جیسے جوانوں کو تو 30 کو ابھی ایک ساتھ میں نپٹا سکتا ہوں. بھلے ہی شوگر ہائی لیول پر ہے مگر اس سے کوئی فکر نہیں ہے. خدا کا شکر ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا 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 پیتے ہمیں پلاتے وہ ہے، کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے وہ ہے، آتے وہ ہے. ٹھنڈا بھی میٹھا بھی مگر میٹھے میٹھے نہیں. میٹھے میٹھے شریعت کے مسئلے میں میٹھے میٹھے نہیں ہے. شریعت کے مسئلے میں پٹنہ کی مرچ بھی ہمارے سامنے فیل ہے. شریعت کے مسئلے میں اتنے تیکھے پٹنہ کی مرچ کا لوگ ذکر کرتے ہیں، صاحب پٹنہ کی مرچ بڑی تیز ہوتی ہے نا. وہ مرچ بھی ہمارے سامنے فیل ہے اس لیے کہ ہم بریلوی ٹھہرے. یوں تو سب کچھ بریلی میں ہمارے گھر سے ہے مگر آج پوری دنیا میں جو سنیت کو پہچانا جا رہا ہے وہ بریلی کے مجدد احمد رضا سے پہچانا جا رہا ہے، حضرت سے پہچانا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور برہان ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غیاث احمد آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے اور انشاءاللہ یہی پیغام خانقاہ برہانیہ سلامیہ کا بھی پیغام ہوگا کہ آپ ہرگز اپنے ماں گھر کی ماں بہنوں بچیوں بیٹیوں اور بڑوں خواتین کو ہرگز ان ایام میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت مت دو. ان سے کہو اگر تم حسین کی واقعی محبت اور عشق رکھتی ہو تو گھر میں رہ کر تلاوت قرآن کرو اور غیروں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اس لیے کہ یہی برہان ملت کا مشن ہے، یہی عید الاسلام کا مشن ہے، یہی محمود ملت کا مشن ہے. آج کے موجودہ خانوادے کا بھی الحمدللہ یہی مشن ہے اور انشاءاللہ یہی مشن رہے گا. اگر یہ مشن سے کوئی بھی ہٹے گا تو پھر وہ ہم سے نہیں بچے گا، ہم سے نہیں بچے گا. اس لیے کہ خدا کا شکر ہے شاہ فضل اللہ کے بیٹے جو ٹھہرے، سبحان اللہ، شاہ فضل اللہ کے بیٹے جو ٹھہرے. بچ کے جاؤ گے کہاں میاں؟ آ کر پھنسنا تو وہی پڑے گا. پھر ڈھونڈو کے بدلے کہ اب ہم کدھر جائیں. اس لیے اپنی عقل و شعور اور فکر کو سدھارو. جتنے بھی یہ توالچی قسم کے لوگ ہیں جو تعزیہ شریف بنانے کی بات کرتے ہیں، کل تک وہابی لے وہابی دے وہابی کرتے تھے، آج لے تعزیہ دے تعزیہ لے تعزیہ دے تعزیہ. اور آج کل ڈھول تماچوں کے علاوہ کچھ نہیں بچا ان کے پاس. کہاں دیکھیے وہی فتاوی رضویہ شریف بغل میں دابے. ارے حضرت فتاوی رضویہ سمجھتے تو بغل میں نہ دابتے سر پر رکھتے. اس لیے کہ فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا نے نقی علی کا ذکر نہیں کیا ہے، رضا علی کا ذکر نہیں کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں
मुस्तफा की हदीस का जिक्र किया है। और ऐसे उनके जोहला खुलफाए किराम है, जैसे हजरत जी 2.5 दिन 3.5 दिन पौने 4 दिन में जो मुफ्ती बनेंगे तो फिर क्या होगा आप ये समझ सकते हैं। मैं कहूँगा 2.5 दिन और 3.5 दिन पौने 4 पौने 5 दिन के मुफ्ती मत बनो, असातिज़ा की बारगाह में तब तक इल्म दीन मुस्तफा हासिल करें। जी तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करो, इल्म से करीब। मेरे भाई सिर्फ बाबाओं के पीछे दौड़ो मत, कुरान की तालीम से अपने आप को करीब करो, इल्म दीन मुस्तफा से अपने आप को करीब करो। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आप सर्विस करते हैं, आप दुनियावी लिटरेचर पढ़ते हैं, दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, मगर तालीम बालगा का अपने शहर में इंतजाम करो। रात में के तन्हाई में सन्नाटे में 1 घंटा जरूर दुनिया के लिए अपना सर्व करो, ताकि अगर आप बचपन में इल्म दीन से आरास्ता नहीं हो सके तो जवानी में ही करीब कम से कम आप इल्म दीन से आरास्ता हो जाए। आपको ईमान और अकीदे का मसला मालूम हो, हराम और हलाल का मसला मालूम हो, नमाज के तरीके मालूम हो, बाकी और नाबाकी का मसला मालूम हो, वजू में कितना फर्ज है, नाबाकी का गुस्ल कैसे किया जाएगा। हर मोमिन मुसलमान आप बोलो मालूम होना चाहिए। तब बात करो जब पाक हो जाना, तब हुसैन की बात करो। जब पाक हो जाना तब हुसैन की बात करना, और जब ज़हन और अकीदा पाक हो जाएगा तो फिर हुसैन के नाम पर सीने नहीं पीटोगे, बल्कि ये कहोगे शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नगार दस्त दस्त यजीद हक़ की बिलाए ला इलाहा अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज इल्म से नाशना इंग्लिश ना हजरत इंस्टाग्राम से करीब हो गए, है ना, फेसबुक से अपने आप को जोड़ लिया, कहने लगे हमसे बड़ा अल्लामतुद्दहर तो इस जमाने में कोई है ही नहीं। ऐसे लोगों की तकलीफ करोगे तो फिर तुम वहीं सीधे जाओगे। अगर अच्छों की तकलीफ में रहोगे तो उस पलीद से बच जाओगे और गौसे आजम के सदक़े में जन्नत में जाओगे। गौसे आजम का गुलाम होता है, गौसे आजम उसी के ताल्लुक से फरमाते हैं मैं अब्दुल कादिर हूँ, अब्दुल कादिर, ऐ लोग मैं अब्दुल कादिर हूँ, अब्दुल कादिर। जब तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा, जब तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा, जब तक अपने एक मुरीद को जन्नत में दाखिल करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जब मेरे गौस के इख्तियार का ये आलम है, जब मेरे गौस के इख्तियार का ये आलम है, तो मुझे बताओ हुसैन के इख्तियार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। जब गौस के इख्तियार का ये आलम, वाह वाह, तो फिर हुसैन की इख्तियार का आलम क्या होगा। जब हुसैन की इख्तियार का आलम वो है तो फिर उनके नाना की इख्तियार का आलम क्या होगा। उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुख्तार जब ये आलम है, मुख्तार आलम। लोगों अपनी फिक्र को सुधारो। खुतबा मसनूना के बाद इस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इतनी देर हमने आपको मैप समझाया, अब आप अगर समझ गए होंगे तो हजरत गूगल से नहीं चलेंगे, गौसे आजम के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, शहंशाह हिंदुस्तान के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। और उन्हीं का एक नाइब जो बरेली में आराम फरमा है, उस बरेली के मुजद्दिद के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। सुभान अल्लाह। किसी भी सिलसिले से वाबस्ता रहो, मगर बरेलवी रहो। अगर बरेलवी रहोगे, हम ये नहीं कहते कि मखदूम अशरफ समनानी को मत मानो, मखदूम अशरफ समनानी और उनके नक्शे वफा पर चलने वाली उनकी औलादों को हम कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं। बेशक। मगर हजरत इधर के या उधर की बात करने वालों को भैया नहीं मानते। तो उससे बड़ा तो हजरत कोई, हमसे बड़ा हजरत कोई है ही नहीं। वाकई आला हजरत को मानते, हम नहीं मानते।
سے عمر میں چھوٹے ہو یا ہم سے بڑے، ہم ان کی تعظیم کریں، مگر اعلیٰ حضرت کے مسئلے میں اگر چوں چرا کری تو ہمارا باپ کیوں نہ ہو؟ نہیں مانتا، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کی سند کا نام امام احمد۔ بے شک بات بھاگ رہے تھے لوگ، کہنے والے نے اگر کہہ دیا تو کم سے کم اتنی تو لیاقت ہونا چاہیے تھی کہ کربلا میں حسین کا عقیدہ کیا تھا، اتنی تو لیاقت ہونا چاہیے لوگوں میں سمجھنے کی۔ بھاگنا شروع کر دیا صاحب، بھاگنا شروع کر دیا کہ صاحب کربلا میں بھی کہا جا رہا ہے ایسا ہے۔ ہاں جو کربلا میں تھا آج وہی تو بریلی میں ہے۔ بے شک جو کربلا میں تھا وہ آج بریلی میں ہے۔ نہ میرے امام نے کربلا میں یزیدی بیعت کو قبول کیا، نہ بریلی میں امام احمد رضا نے کو قبول کیا۔ جب قبول نہیں کیا تو یہی تو کہا کروں مدعو اہل دول رضا۔ بے شک ارے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں، میں گدا ہوں، زور سے بولو میں گدا ہوں، اپنے کریم میں کا گدا ہوں، اپنے کریم کا کریم کا، اپنے کریم کا اپنے کریم کا اپنے کریم کا کریم کا، میرا دین پارینا نہیں۔ بے شک ہمارا گولڈ کے رکھا اس کا نام امام احمد۔ اچھے اچھے والا حضرت کے نام سے الگ کرتے ہیں، اچھے اچھے اعلیٰ حضرت کے نام سے الگ جاتے ہیں۔ تو یہ الگ بات ہے کہ سمجھداری سے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک ریاستی تو ہو نہیں سکتا تھا، ہر ایک ریاستی تو ہو نہیں سکتا، سیدھی بھی اپنی الٹی بھی اپنی پلٹ کے مارے سمجھو کہ کیسے نہیں، تمہیں سمجھا کر جائے گا۔ ہر ایک غیاث الدین بننے کی کوشش نہ کر، ہم اعلیٰ حضرت کی فکر کے خادم ہیں، رضا کی فکر سمجھاتے ہیں، سمجھداری سے سمجھ لو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ نہیں سمجھو گے تو پھر کیسے ہمیں سمجھانا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں نا۔ کروں مدحو اہل دول رضا، یہ رضا نے ہمیں سکھایا ہے، پھر یہ بھی تو فرمایا ہے کلکی رضا ہے خنجر مخار، آدھا سے کہہ دو، آدھا سے کہہ دو، آپ بھی کہہ دو، ہے نا، آپ بھی اس سے کہہ دو، آدھا سے کہہ دو خیر منائی، اس لیے کہ وہ رضا کی نیزے کی مار ہے، وہ رضا کی نیزے کی مار ہے۔ جب رضا کی نیزے میں اتنی مار ہے تو علی اکبر کے نیزے میں کتنی مار ہے، عباس کے نیزے میں کتنی مار ہوگی۔ جب تم جیسے رضا کے نیزے کے مار کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو تو عباس کے نیزے کو کیا برداشت کر پاؤ گے، علی اکبر کے نیزے کو کیا برداشت کر پاؤ گے۔ غلام کے نیزوں کا یہ عالم ہے تو میرے امام کے نیزے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ مگر جب اولو محمد گئے کٹ کٹ میں سنیے تفصیل سے، تو یہ ہمارے مولانا علامہ فرید صاحب قبلہ، مولانا احمد مصباحی صاحب قبلہ، مفتی مولانا مہتاب عالم صاحب قبلہ، یہ حضرات تفصیل سے آپ کو بیان کرنا سنائیں گے، اس کٹ میں ہی سن لیے زیادہ بہتر۔ ایران میں جب حضرت سیدہ زینب کی شہزادے تشریف لے گئے، جدھر رخ کرتے ادھر انگلی گاجر کی طرح کاٹا، چلاہٹ کی آواز بلند ہونے لگی، اے حسین، بچوں کو بھیج کر کیوں کھیل کر رہے ہو؟ تو سیدہ کے لال گرج کر ارشاد فرماتے ہیں ہمیں حسین نے نہیں بھیجا ہے، ہمیں غلامانہ عشق نے بھیجا ہے، ہمیں حسین کے عشق میں لا کر کھڑا، جدھر جاتے ادھر کاٹا۔ الگ الگ لو رہے تھے، یزیدی کٹتے چلے جا رہے تھے، یزیدیت سے آواز دی جب پیاسوں کا، پیاسے بچوں کی بلندیوں کا یہ عالم ہے تو پھر حسین کی عظمتوں کا عالم۔ ان سے تنہا تنہا مت لڑو، اگر ان کو شکست دینا ہے تو یہ بارگی ان پر حملہ کرو، اگر بارگی حملہ ہوا تو وہ جتا دے۔ جامع شہادت نوش فرمائے، حسین آگے بڑھے، دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا کر لے کر آئے اور اپنی بہن سیدہ زینب سے ارشاد فرمایا
تو لو زینب جنتی دولہے تمہیں مبارک، سبحان جنتی دولہے تمہیں مبارک۔ آج بہنوں کو بھی اپنی فکری کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے، بھائیوں کے باغی مت بنو، بھائیوں سے محبت کرو۔ دیکھو سیدہ زینب نے اپنے بھائی امام علی مقام سے کیا محبت کر کیا ہے۔ آج بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ شرعی جو بہنوں کے حقوق والدین کے حصے میں ترکے میں بنتے ہیں، اگر شرعی احکام کی روشنی سے اگر حقوق ہے تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مسئلہ کی علامت ہے، کسی کے حق کو کبھی مارنے کی کوشش مت کرو۔ یہی امام علی مقام کا مسلک ہے، یہی امام علی مقام کا درس ہے۔ آخر ایام تک، آخری وقت تک اپنے ساتھ آئے تمام احباب سے میرے اہتمام فرماتے رہے۔ آپ آئے تھے خاطر تواضع کی فکر سے کہ مجھے دعوت پر بلایا گیا تھا، خاطر تواضع کے لیے بلایا گیا تھا۔ آپ اس وقت سے میرے ساتھ سفر کیے تھے، آپ جاؤ تو میں دل سے آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ واپس چلے جاؤ۔ مگر ان غلاموں نے ہمارے آقا حسین کے قدموں پر پکڑ کر کہا تھا کس منہ کو لے کر ہم مدینہ جائیں گے؟ نبی نے پوچھ لیا تو پھر ہم کیا جواب دیتے نظر آئیں گے؟ میرا بیٹا، میرا نوازا حسین کربلا میں تنہا تھا، تم چھوڑ کر چلے آئے۔ اے میرے آقا حسین، اب جینا آپ کے قدموں میں، مرنا آپ کے قدموں میں۔ میرے بھائی، اپنی فکر کو بھی اسی دائرے اور سانچے میں ڈھال کر آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ حق فکر یہ فرمایا، مدینے سے چلے حسین مکہ معظمہ صراط مستقیم، مکہ سے چلے کربلا تک پہنچے صراط مستقیم۔ راستے میں ادھر ادھر بہکانے بھڑکانے کے لیے لوگ رہے، مگر مصطفیٰ کے سنبھالے ہوئے تھے حسین۔ جو منزل تھی اسی منزل تک پہنچے تھے حسین، اسی منزل کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور اس منزل پر پہنچ کر میرے حسین نے جو نانا کے کاندھوں پر بیٹھ کر وعدے کیے تھے، جو تسبیحیں سنی تھی، اسی تسبیحوں پر کھڑے اترے میرے کربلا میں حسین۔ آج اگر ہم ذکر حسین کی محفل سجاتے ہیں تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم حسین کے ذکر کی محفل کو صرف تماشبین بن کر نہ سنیں، بلکہ اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی اپنے اندر لائق عمل پیدا کریں۔ ہر گارڈینز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے قریب کریں۔ ہمارا ایمان کیسے بچے؟ بڑے بچے آج بڑھتے ہوئے بدعقیدگی کے تمام نئے نئے فتنے، جسے دیکھیے وہ کوئی نہ کوئی عید منانے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ خدا کا شکر ہے ہماری ایک عید وہ عید ہے جس کے صدقے میں پوری دنیا میں ہر عید ہمیں ملی ہے، اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں، مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ایک عید الفطر ملتی ہے اور ایک ہمیں عید الاضحیٰ ملتی ہے۔ باقی یہ جتنے فرضی منانے والے ہیں ان کی خیر تو اس دن پتہ چلے گا جب قبر میں پہنچ کر دو چکی کے پاٹوں کے بیچ میں یہ پسیں گے، پھر اللہ اللہ چلاتے رہیں گے، نہ وہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر اپنی زندگی کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو آج ہی کہنا شروع کر دے میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ دے۔ نمازوں کی پابندیاں کرو، محرم الحرام میں خوب کھچڑا پکاتے ہو، خوب سبیل اور لنگر بانٹتے ہو، کم سے کم کبھی کبھی نوافل بھی پڑھ لیا کرو۔ ظہر عصر مغرب فجر عشاء پڑھتے ہو تو رات میں کبھی کبھی وقت نکال کر سناٹے میں مسجد کا دروازہ کھول کر مسجد میں جا کر نماز نوافل بھی پڑھ لیا کرو، اور سناٹے میں بیٹھ کر آنکھوں سے اشک جاری کر کے اپنے رب اور رب کے پیارے محبوب کو بھی راضی کر لیا کرو۔ اتنا جان لو اے جبل پور کے مسلمانوں، ہمیں پارلیمنٹ کے ودھائک کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کے لیے مصطفیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی فرمانا جو وہاں پہ ہو، یہی آپ پہ ہو، جو یہاں نہیں ہو وہاں۔ آج ہماری فکر کو اصول ملنا چاہیے، اپنی نئے باپ نئے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے سے پہلے اپنے پہلے پرانے ماں باپ سے محبت کرو۔
ہے نا. نئے والے اماں ابا سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہوم منسٹری کا مسئلہ اس کی بھی والدین سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. یقیناً ان سے بھی محبت رکھو، خلوص رکھو، چاہت رکھو. مگر جنہوں نے برسات کے دنوں میں، سردی کی ٹھنڈ راتوں میں، گرمیوں کی لپٹ میں تمہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے، ان والدین کے لیے اگر تم اے سی میں سوتے ہو تو کم سے کم ان کے لیے کولر والے کمرے کا ضرور انتظام کر دو تاکہ وہ تمہاری اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزار دیں. مگر سسرال سے خیرات میں ملی ہوئی اے سی پر اتنا یاد آتے ہو کہ اب والدین یاد نہیں رہ جاتے. میں کہوں گا قبر میں اپنے آپ کو بچا نہ پاؤ گے، کبھی اپنے آپ کو سرخروئی تب تک نہ پا پاؤ گے جب تک تمہارے والدین تمہیں معاف نہ کر دیں گے. اپنی فکر کو اگر بلند کرنا چاہتے ہو اور بلندیوں کے ہمالے پر جانا چاہتے ہو تو اپنی فکر کو اپنے والدین کے قدموں پر نثار کر دو، تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی. بڑے بڑے لوگ اپنے آج کل تو قبال لوگ بھی بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں، قبال لوگ بھی بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں. میں کہنا چاہوں گا ایسے لوگوں سے تو بلانے سے آپ پرہیز کرو اور ایسے لوگوں کے بلانے والی محفلوں میں جانے سے پرہیز کرو. اسی کی فکر کو سنو جو عشق رسول اور محبت رسول کا پیغام ہے. شہر میں کہیں بھی جشن عید میلاد النبی کے نام سے اجلاس منعقد ہو، یہ دیکھ کر اپنے گھر میں مت رہ جایا کرو پوچھ کر کہ یہ اشرفیوں کا جلسہ ہے. یہاں اشرفیوں کا جلسہ نہیں ہے، مصطفیٰ کا میلاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلسوں میں جایا کرو تاکہ محافل کا بھی پتہ ہو، اور اس لیے بھی جایا کرو کہ کہیں کوئی وہ آ کر نئی جنریٹ کوئی بات نئی جنریٹ تو نہیں کر رہا ہے. آپ جاؤ گے نہیں تو عقیدے پر کیا حملے ہو رہے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوگا. آپ جاؤ، ضرور جاؤ، اور اگر کوئی تمہارے ایمان و عقیدے کو چھیڑے تو خاموش مت رہو، آواز ضرور بلند کرو. آپ کی آواز بلند ہوگی، ہم آپ کے ساتھ نشانہ بچانا کھڑے ہوں گے اور دین کی حفاظت کے لیے ہم مانگے تو ہر پورے شہر کے ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ میں ہی ایک مضبوط پلر اپنے آپ کو مضبوط تسلیم کرو. آپ کے ہی سائے میں تمام پوری آپ کے مسلیان رہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو مضبوط ستون بنا کر رکھو. جب امام مضبوط رہے گا تو یقیناً مسلیان مسجد کا عقیدہ محفوظ رہے گا. مسلیان مسجد کا صدر صاحب یا متولی صاحب کے کہنے سے کوئی بھی ایسا بیہودہ اعلان مت کرو تو خلاف شرع امامت رہے یہ چلی جائے. رزق دینے والا اللہ ہے تو یقیناً اس کا انتظام فرمائے گا. مگر کبھی مصطفیٰ کریم کی شریعت کے دامن کبھی بھولے سے بھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ وہ دامن ہاتھ سے چلا گیا نہ تو دنیا ہماری رہ جائے گی نہ آخرت ہماری. حسین نے کربلا میں ہمیں یہی درس دیا. حسین نے کربلا میں ہمیں یہی درس دیا. اذان ادھر بھی ہو رہی تھی، اقامت بھی، نماز بھی، جماعت بھی، مگر میرے حسین نے آج لوگ کہتے ہیں سب مسجد نبی گئے، حرم پاک گئے، بڑی جماعت دیکھتے ہیں، جماعت چھوڑنے، جماعت سے ساتھ پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. اتنا بڑا پڑھا لکھا ہو گیا کہ بڑی جماعت دیکھ کر ثواب یاد آ جاتا ہے. ابھی اپنی مسجد میں بھی جا کر جماعت کو بڑی کر دیا کیا. میرے حسین نے کربلا میں بڑی جماعت کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کی وفاداری کو. کلمہ پڑھنے والے تو وہ بھی تھے، مگر کلمہ پڑھنا اور ہے، کلمہ پڑھ کر کلمے پر عمل کرنا اور ہے. بے شک ابو بکر، ہر ایک کا نام ابو بکر نام رکھنا اور ہے، ابو بکر کا نام رکھ کر صدیق اکبر بننا انہی کا کام. سب کو نثار کر دیا مصطفیٰ کا قدم. آج ہماری اور آپ کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم شریعت مصطفیٰ سے قریب ہیں. جلسے کراؤ، اجلاس کرو، مگر نہ بے حیائی والا وہ ڈرامہ جسے ویڈیوگرافی فوٹو کشی کہی جاتی ہے نہ وہ کرو، نہ بڑی بڑی اسکرینیں لگواؤ. یہ سب بے حیائی کو پروان چڑھانے والے کام وہ کرو جس کام کا کام کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو، ٹھیک ہو، ٹھیک ہو. ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے ہو،
आला हज़रत तो फरमा रहे ठीक हो नामे लगा तुम पे करोड़ों दरूद झूम कर मुझे बात कर اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا सलाम व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा अकबर साहब अकबर मिसबाही साहब की दावत पर इंशाअल्लाह कल फिर जो कानों में मैल रह गया उसको साफ करने के लिए सुबह शाम मैदान है ना इंशाअल्लाह कल वहां भी रहूंगी है ना। जिसके भी दिल में दिमाग में कुछ खदशेशार हो नूरी नगर में आ जाइएगा। मेरा नंबर 9956084382 उस पर राब्ता कर लीजिएगा। आपके कानों का मैल जितना रह गया होगा सब झाड़ दिया जाएगा है ना। मैं डरने वाला इंसान नहीं, खुदा का शुक्र है अपने मुर्शिद का गुलाम, अपने मुर्शिद का गुलाम हो। अपने पीर को पकड़ कर मजबूती के साथ रहो, अपने पीर को छोड़ो मत, मुझे पीर को छेड़ो मत, वरना छेड़खानी के इल्जाम में कितने सख्त गिरफ्तार हो गए, कभी जमानत नहीं हो पाए। इसलिए मुझसे हरम के सच्चे गुलाम बनकर लिया रहो, अशरफी रहो, कादरी रहो, बरकाती रहो, रज़वी रहो, ये सारे सिलसिले तो शाखे और टहनियां हैं। तनी का नाम तो अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म है। ये रिवायत में मेरे आला फरमाते हैं कादरी कर कादरी कादरी को मैं उठा पत्र अब्दुल कादिर कुदरत फरमाते हैं। इसी फिक्र को अपने ज़हन में रखिए, नमाजों की पाबंदियां करो, अपने वालिदैन की सच्ची अकीदत मोहब्बत रखो, अपनी बहन बेटियों को दुनियावी लिटरेचर से करीब करने से पहले उन्हें सच्चा कनीज़े फातिमा बनाओ। आपकी बेटी की विलादत घर में हो, बचपन से ही उसे ईमानी फिक्री पहनावा पहनाओ। अपनी बेटी को दुनिया के लिटरेचर से मत खिलाओ, उसको जीन्स टॉप मत पहनाओ, बल्कि उसको कनीज़े फातिमा बना कर रखो। बेटी की जैसी परवरिश, कितनी अच्छी परवरिश करोगे, जन्नत के उतने ही ऊंचे दर्जे में तुम्हें मकाम हासिल होगा। जो वालिदैन अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करते हैं, जन्नत में जाने के लिए उनका एक ये भी जरिया होता है। जो वालिदैन अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश करके अच्छे घर में उसका रिश्ता करते हैं, ये भी जन्नत में जाने का एक दर्जा हुआ करता है। ऐ लोगों, सिर्फ बेटों की उम्मीद मत रखो, बेटियों से मोहब्बत करो। मुस्तफा करीम ने अपनी बेटी से मोहब्बत फरमाई। बेटी के बेटे से ही आज पूरी दुनिया में आले रसूल को देखा जा रहा है, जाना जा रहा है। आला हज़रत ने फरमा दिया तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा है उसी के लिए आ गया। और जो इस जाविये से कच्चा है उससे कोई मामला नहीं। आजकल साहब ससुराल सैयदों में हो गई, दामाद की भी सैयद हो गई है ना। भूले से ससुराल सैयदों, हमारी बीवी सैयद है तो हमारा बेटा भी सैयद होगा। इतना जान लो, सिवाय सैयदा के लालों के, सिवाय सैयदा के लालों के सबकी नस्ल बाप से है, बेटी से नहीं है, सिवाय सैयदा के लालों है ना। तो बीवी अगर सैयदा आ गई है उसका एहतराम करो, मगर हुकूक ज़ौजैन है वो अपनी जगह पर है, मगर एहतराम निस्बत मुस्तफ़ा वो अपनी जगह पर है। एहतराम मुस्तफ़ा अपनी जगह पर, मगर भारत ने फजल से आपके हक में है तो हुकूक ज़ौजैन जो है वो उसकी भी जिम्मेदारी है, वो पूरा करे, और आपकी भी जिम्मेदारी है। वैसे भी अगर वो सैयदा नहीं भी है तो आपको राइट गाली देने का कोई राइट नहीं है, मारने और पीटने का कोई राइट नहीं है। वो आपके बच्चों की खिदमत करने के लिए नहीं है, आपकी सिर्फ और सिर्फ ओनली आपकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। वो अगर उनका आपसे मुतालबा करते हैं हम आपके बच्चे को दूध तब पिलाएंगे जब आप उसका हमें मुआवजा देंगे, तो आपको देना पड़ेगा। अगर यही मसाइल अगर बयान कर दिए जाए तो हर घर में जंग छाछ हो जाए। मगर आजकल कुछ नौखेज लोग ऐसे पैदा हो गए कि जो ऐसे ऐसे आजकल मसाइल बयान करने लगे हैं जिन पर हमारे इस्लाम ने, हमारे बड़ों ने खामोशी सुकूत इख्तियार रखा है। आज उसे खुजला कर लोग उन मसाइल को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूँगा जिन पर हमारे असलाफ ने खामोशी रखी है वो भी एक मसला है शरीयत मुस्तफा।
جن مسئلوں پر بحث کرنے کا موضوع نہیں ہے ان پر خدارہ بحث کرنے کی کوشش مت کرو. آپ کے لیے جو ضروری لازمی فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل کرو. اپنی بیوی کو تماشا بنا کر شادی ہال میں لے کر مت گھومو. وہاں سب محرم نہیں ہے آپ کی بیوی کی. اپنے گھروں میں تماشا بنا کر پیروں کو بلا کر مجمع لگا کر اپنی گھر کی عورتوں کو سامنے مت بھیجو. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم حسینی ہو, مجھے بتاؤ حسین کے ساتھ آنے والی سیدانیوں نے کیا خیمے سے باہر نکل کر کوئی تماشا کیا؟ اگر واقعی تم حسینی ہو تو میں ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جب سیدہ زینب کی چادر کو کربلا میں کوئی نہ دیکھے گا تو تم کیسی سیدہ زینب کی کلیز ہو جو محرم الحرام میں روزوں پر ٹہلتی ہوئی نظر آتی ہے. اپنی فکر کو درست کرو. جب انہوں نے پردے کا دامن کو نہیں چھوڑا ہے تو تم بھی بازاروں میں روڈوں پر مٹھائیاں کھاتے ہوئے لبسٹک لگا کر روڈوں پر ٹہلنے کی کوشش مت کرو. سجنا سورنا جس کے لیے اس کے لیے گھر میں سجو بھی سورو بھی اور اس کے سامنے ایسی اپنی صورت لے کر جاؤ تاکہ وہ کسی اور دوسری صورت کو کبھی دیکھنے کے لیے ادھر سے ادھر نہ ہو. جب ایسی وحشی صورت لے کر جاؤ گے تو ادھر ادھر ضرور لوگ اپنا فکر لے کر جائیں گے. اس لیے اس وقت سچ صبر کر رہو جب تمہارا شوہر گھر میں داخل ہو تاکہ تم کو دیکھ کر ساری تھکن اس کی دور ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مصطفیٰ کے صدقے میں بیوی کے لیے شوہر کے دل میں محبت کو رکھا. وہ محبت کب کرے گا؟ جب اس کی اعتبار سے اس کو فکر ملے گی. بازاروں میں میک اپ کر کے ٹہلنے کے لیے تم نہیں ہو. اپنے وجود کو آراستہ کر کے گھروں میں رہو, قرآن کی تلاوت کرو, اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرو. جب ماں کی آغوش کی پرورش سے اولاد اچھی بہتر فکر والی ہوگی تو وہ بچے ٹیلنٹڈ ہو کر کوئی آئی ایس بنے گا, کوئی آئی پی ایس بنے گا, کوئی مفتی بنے گا, کوئی عالم بنے گا, کوئی حافظ بنے گا, کوئی قاری بنے گا, کوئی دین کا مضبوط تلاوت کر سکے. سبحان اللہ. اولاد کی پرورش اچھی کرنے کی ضرورت ہے. کانوینٹ میں بھیج کر اولاد کی اچھی پرورش نہیں ہوتی ہے, ان کی ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے سے ان کی اچھی پرورش ہوتی ہے. آپ کے بیٹے کو کانوینٹ میں جانے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا نام محمد اکرم ہے. ہم محمد, لفظ محمد جو ہمارے ساتھ ہے یہ مصطفیٰ کی نسبت سے لکھا ہے نا, اس نسبت کو وہ جانتا. ہم مسلمان ہیں. کون سے مسلمان ہیں؟ وہ یہ جانتا ہو کہ ہم وہ والے مسلمان ہیں کہ تمہیں جانا, تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. تمہیں جانا, تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان ہوں. رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی میری گفتگو سے, تو ہو جائے. تکلیف دینا ہی میرا کام ہے. ان کے دشمنوں کو تکلیف دینے کے لیے ہم بنے ہوئے, ان کو ستانا ہی ہمارا کام ہے. ہو سکتا ہے یہی ستاتے ایک دن عاجز ہو کر کہنا شروع کر دو, ارے میں مجرم ہوں, آقا مجھے ساتھ لے لو. رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے انعام بابا تشریف خان وعدے ہے نا, برہان ملت کے شہزادے, اللہ تعالیٰ ان کو ہر آفت بلا مصیبت سے محفوظ فرمائے. اور یہ اس عہد کے ساتھ یہ آج عہد کریں گے انشاءاللہ کہ اب سے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا علم اٹھا کر رہیں گے, اور خانوادہ محمد ملت اور خانوادہ برہان ملت کی سچی فکر پورے جبل پور کو انشاءاللہ پیغام دیتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. تعالیٰ اس خانوادے کی عظمتوں کو سلام کرے. میرے بھائی, اس خاندان سے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. اس خاندان سے قریب ہو تو اپنی ایمان و عقیدے کی اصلاح کرو. اس کو اپنے مفاد کے لیے اس خاندان کو استعمال کرنے کی کوشش کرو. خدا را تمام اہل جبل پور سے کہنا چاہتا ہوں, کل بھی نمائندگی
خاندان حضور برہان ملت سے ہوتی تھی، انشاءاللہ اب بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی ہوتی رہے گی۔ رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات